اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ مرشد کو مجلس خاص میں نذرانہ دینے کا کیا حکم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبر ہو گئے یا نائب پیغمبر ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کچھ آداب تھے، اور ابھی یعنی قرآن پاک میں وہ موجود ہیں کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب تم خاص سرگوشی کرنے لگو، خاص محفل میں آؤ، تو اپنی مجلس سے پہلے ان کے یعنی ان کو کوئی نذرانہ دو، کوئی صدقہ دو۔ تو بہرحال اس کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن یہ آداب مجلس میں سے ہیں کہ جب کوئی خصوصی مجلس ہوتی، ایک تو عام مجلس ہوتی ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے ہیں، یا کوئی عام مجلس ہے اس میں مشرک بھی آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مکے میں آتے تھے اور منافق بھی آ رہے ہیں اور یہودی بھی آ رہے ہیں، آتے تھے وہ لوگ۔ تو ایک خاص مجلس ہوتی ہے، خاص مجلس خاص مقصد کے لیے، تو اس کے آداب یہ ہیں کہ اس میں آپ اپنے حسب توفیق، ضروری نہیں ہے، یعنی یہ 2-3 آیات ہیں، اشفقتم ان تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، ایسا کوئی مفہوم ہے، پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا تم ڈر گئے اس بات سے اگر تمہارے پاس نہ ہو۔ آیات کا مفہوم یہ ہے اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم نے خیال تو رکھا کم از کم، تو کم یا زیادہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مطلب آج بھی آپ جہاں بھی جائیں تو اس میں کم یا زیادہ کا نہیں، بلکہ اپنے حیثیت سے، اپنے خلوص سے جو کچھ بھی آپ نذرانہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی وہ طالب نہیں ہوتا، جو داعی الی الحق ہے وہ طالب نہیں ہوتا کہ یار تم نے تو مجھے کم دیے اور یہ دیے وہ دیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بات یہ ہوتی ہے کہ اصل اجر جو ہے داعی کا اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ہم بھی جو کام بھی کرتے ہیں، یعنی نیکی کی جو کام بھی کرتے ہیں، ہم کسی اجر کا طالب نہیں ہوتے کسی سے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی صدقہ دے رہے ہیں کسی کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی وہ یعنی اس کی تعریف تو کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم صدقہ دے کے احسان کسی پہ مت جتاؤ، یعنی اس کو یہ جتاؤ نہیں کہ میں تمہیں نے صدقہ دیا ہے اب تم میرا یہ کام کرو، یعنی پھر اس سے یعنی کسی بات کے طالب نہ ہوا کرو۔ تو یہ جہاں تک صدقے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری وجہ سے دیا کرو، خلوص سے دیا کرو، اور کسی کے ساتھ اگر تم احسان کرتے ہو تو وہ احسان جتایا مت کرو۔ یعنی بعض لوگ جو ہے کسی کو پیسے دیتے ہیں یا رشتہ داروں کو دیتے ہیں، پھر ان سے توقعات رکھتے ہیں، یا ان پہ آپ دیکھیں کہ بولتے ہیں، زبان درازی ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں اور تم دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ تو اس کے بارے میں حکم الہی یہ ہے کہ تم نے اگر ایذا دینی ہے، صدقہ دینے والے کو ایذا دینی ہے تو صدقہ مت دو۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اچھی بات، مناسب بات، جو اگر کوئی تم سے پیسے مانگ رہا ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا نہیں دینا چاہتی، تو اچھے طریقے سے اس کو منع کر دو، لیکن یہ نہ کرو کہ تم صدقہ دے کے، نذرانہ دے کے، یا کوئی بھی کسی کی بھی مدد کر کے تم اس پہ پھر احسان جتاؤ یا اس کو تکلیف دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم نے ایسا کرنا ہے تو صدقہ مت دو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو مناسب الفاظ میں تم معذرت کر لو کہ بھئی میری گنجائش نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ ہم کہتے ہیں نا فقیروں کو کہ بھئی معاف کر دو، تو وہ اس آیت سے یعنی اس کی بنیاد یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو ایذا دینی ہے اور ذہنی تکلیف پہنچانی ہے اور احسان جتانا ہے،
اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو صدقہ دو ہی نہیں اور اس سے معافی طلب کر لو. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات جو ہے وہ بہتر ہے، مناسب انداز میں اس کو دفع کر دو. اس سے بہتر یہ اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ دے کے اس پہ احسان جتاؤ یا اس کو تکلیف دو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.